بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی چیز پانے کا بیان۔ مسئلہ کہیں راستے گلی میں یا بیویوں کی محفل میں یا اپنے یہاں کوئی مہمانداری کی یا وعظ کہلوایا اور جہاں کہیں احتمال ہو کچھ ملا یا اور کوئی بڑی چیز پائی تو اس کو خود لے لینا درست نہیں، حرام ہے۔ اگر اٹھائے تو اس نیت سے اٹھائے کہ اس کے مالک کو تلاش کر کے دے دوں گا۔ مسئلہ اگر کوئی چیز پائی اور اس کو نہ اٹھایا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر یہ ڈر ہو کہ اگر میں نہ اٹھاؤں گا تو کوئی اور لے لے گا اور جس کی چیز ہے اس کو نہ ملے گی تو اس کا اٹھا لینا اور مالک تک پہنچا دینا واجب ہے۔ مسئلہ جب کسی نے پڑی ہوئی چیز اٹھا لی تو اب مالک کا تلاش کرنا اور تلاش کر کے دینا اس کے ذمے ہو گیا۔ اب اگر پھر وہیں ڈال دیا یا اٹھا کر اپنے گھر لے آیا لیکن مالک کو تلاش نہیں کیا تو گنہگار ہوا، خواہ ایسی جگہ پڑی ہو کہ اٹھانا اس کے ذمے واجب نہ تھا، یعنی کسی محفوظ جگہ پڑی تھی کہ ضائع ہو جانے کا ڈر نہ تھا، یا ایسی جگہ ہو کہ اٹھا لینا واجب ہے۔ دونوں کا یہی حکم ہے کہ اٹھا لینے کے بعد مالک کو تلاش کر کے پہنچانا واجب ہو جاتا ہے، وہیں ڈال دینا جائز نہیں۔ مسئلہ محلے میں مردوں اور عورتوں کے جم گٹھے میں خوب پکارے، تلاش کرے، اگر مردوں میں خود نہ جا سکے تو اپنے میاں وغیرہ کسی اور سے پکروائے اور خوب مشہور کرائے کہ ہم نے ایک چیز پائی ہے، جس کی ہو آ کر ہم سے لے لیوے، لیکن یہ ٹھیک پتہ نہ دے کہ کیا چیز پائی ہے تاکہ کوئی جھوٹ فریب کر کے نہ لے سکے۔ البتہ کچھ گول مول ادھورا پتہ بتلا دینا چاہیے، مثلا یہ کہ ایک زیور ہے یا ایک کپڑا ہے یا ایک بٹوا ہے جس میں کچھ نقدی ہے، اگر کوئی آوے اور اپنی چیز کا ٹھیک پتہ دے دیوے تو اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ مسئلہ بہت تلاش کرنے اور مشہور کرنے کے بعد جب بالکل مایوسی ہو جائے کہ اب اس کا کوئی وارث نہ ملے گا تو اس چیز کو خیرات کر دے، اپنے پاس نہ رکھے۔ البتہ اگر وہ خود غریب محتاج ہو تو خود ہی اپنے کام میں لاوے، لیکن اگر خیرات کرنے کے بعد اس کا مالک آ گیا تو اس کے دام لے سکتا ہے، اور اگر خیرات کرنے کو منظور کر لیا تو اس کو اس خیرات کا ثواب مل جائے گا۔ مسئلہ کبوتر یا طوطا، مینا یا اور کوئی چڑیا اس کے گھر گر پڑی اور اس نے اس کو پکڑ لیا تو مالک کو تلاش کر کے پہنچانا واجب ہو گیا، خود لے لینا حرام ہے۔ مسئلہ باغ میں آم یا امرود وغیرہ پڑے ہیں تو ان کو بلا اجازت اٹھانا اور کھانا حرام ہے، البتہ اگر کوئی ایسی کم قدر چیز ہے کہ ایسی چیز کو کوئی تلاش نہیں کرتا اور نہ اس کے لینے کھانے سے کوئی برا مانتا ہے تو اس کو خرچ میں لانا درست ہے۔ مثلا راستے میں ایک بیر پڑا ملا یا ایک مٹھی بھر چنے کی بوٹ ملی۔ مسئلہ کسی مکان یا جنگل میں خزانہ یعنی کچھ گڑا ہوا مال نکل آیا تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو پڑی ہوئی چیز کا حکم ہے، خود لے لینا جائز نہیں۔ تلاش اور کوشش کرنے کے بعد اگر مالک کا پتہ نہ چلے تو اس کو خیرات کر دے، اور غریب ہو تو خود بھی لے سکتا ہے۔ سوالات۔ نمبر 1، اگر تم مہمان ہو تو تم کو کسی سے کھانے وغیرہ کی نسبت پوچھنا چاہیے یا نہیں؟ نمبر 2، پڑی ہوئی چیز کا کیا حکم ہے؟ نمبر 3، درزی کو ناجائز لباس سی کر دینا جائز ہے یا نہیں؟ اسی طرح حجام کو بتلاؤ کہ وہ خلاف شریعت حجامت بناوے یا نہیں۔ نمبر 4، کسی کے کھیت سے تھوڑے سے چنے یا مٹر، گاجر، شکرقند لے لیے تو اس کا کھانا درست ہے یا نہیں؟ نمبر 5، جھوٹے قصے اور بے سند باتوں کا کیا حکم ہے؟ بالوں کے متعلق مسائل۔ مسئلہ پورے سر پر بال رکھنا نرما گوشت تک یا کسی قدر اس سے نیچے سنت ہے۔
اور اگر سر منڈوائے تو پورا سر منڈوا دینا سنت ہے اور کترانا بھی درست ہے، مگر سب کتروانا اور آگے کی طرف کسی قدر بڑے رکھنا جو آج کل فیشن ہے جائز نہیں، اور اسی طرح کچھ حصہ منڈوانا اور کچھ رہنے دینا درست نہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج کل بابری رکھنی یا چندوا کھلوانے یا اگلے حصے سر کے بال بغرض گلائی بنوانے کا جو دستور ہے درست نہیں۔ مسئلہ، اگر بال بہت بڑا ہے تو عورتوں کی طرح جوڑا باندھنا درست نہیں۔ مسئلہ، عورت کو سر منڈوانا، بال کتروانا حرام ہے، حدیث میں لعنت آئی ہے۔ مسئلہ، مونچھوں کا کتروانا اس قدر کے لب کے برابر ہو جائے سنت ہے۔ مسئلہ، مونچھ دونوں طرف رہنے دینا درست ہے بشرطے کہ لبیں دراز ہوں۔ مسئلہ، داڑھی منڈوانا کتروانا حرام ہے، البتہ ایک مشت سے جو زائد ہو اس کو کتروانا درست ہے۔ اسی طرح چاروں طرف تھوڑا تھوڑا لے لینا کہ سیڈول اور برابر ہو جائے درست ہے۔ مسئلہ، رخسارے کی طرف جو بال بڑھ جاوے ان کو برابر کر دینا یعنی خط بنوانا درست ہے۔ اسی طرح اگر دونوں ابرو کسی قدر لے لیے جائیں اور درست کر دیے جائیں یہ بھی درست ہے۔ مسئلہ، حلق کے بال منڈوانا نہ چاہیے، مگر ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اس میں کچھ مذائقہ نہیں۔ مسئلہ، بغرض زینت سفید بال چننا ممنوع ہے۔ مسئلہ، ناک کے بال اکھیڑنا نہ چاہیے، قینچی سے قطر ڈالنا چاہیے۔ مسئلہ، سینے اور پشت کے بال کا بنانا جائز ہے مگر خلاف ادب اور غیر اولا ہے۔ مسئلہ، منہ زیر ناف میں مرد کے لیے استرے سے دور کرنا بہتر ہے، مونڈتے وقت ابتدا ناف کے نیچے سے کرے، اور ہڑتال وغیرہ کوئی دوا لگا کر زائل کرنا بھی جائز ہے۔ اور عورت کے لیے موافق سنت یہ ہے کہ چٹکی یا چمٹی سے دور کرے، استورا نہ لگے۔ مسئلہ، منہ بغل میں اولا تو یہ ہے کہ مونچھنے وغیرہ سے دور کیے جائیں اور اس طرح سے منڈوانا بھی جائز ہے۔ مسئلہ، اس کے علاوہ تمام بدن کے بالوں کا مونڈنا رکھنا دونوں درست ہے۔ مسئلہ، پیر کے ناخن بھی دور کرنا سنت ہے۔ مسئلہ، حالت جنابت میں بال بنانا، ناخن کاٹنا، منہ زیر ناف وغیرہ دور کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ، ہر ہفتے میں ایک مرتبہ منہ زیر ناف، منہ بغل، لبیں، ناخن وغیرہ دور کر کے نہا دھو کر صاف ستھرا ہونا افضل اور سب سے بہتر جمعہ کا دن ہے۔ قبل نماز فراغت کر کے نماز جمعہ کو جائے، ہر ہفتے نہ ہو تو 15ویں دن صحیح، انتہائی درجہ 40 دن، اس کے بعد رخصت نہیں۔ اگر 40 دن گزر گئے اور امور مذکورہ سے صفائی حاصل نہ کی تو گنہگار ہوا۔ سوالات: نمبر 1، حجامت سے کب فارغ ہونا چاہیے؟ نمبر 2، بابری کا کیا حکم ہے؟ نمبر 3، کسی کے نام کی چوٹیاں رکھنا بدعت یا شرک ہے؟ نمبر 4، داڑھی کا کیا حکم ہے؟